أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج کی جو آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، ایک خاص موقع پر اور خاص واقعے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نازل فرمایا تھا۔ کل میں آپ حضرات کے سامنے جو آیتیں بیان ہوئی ان کا شان نزول بیان کر چکا ہوں، اور اسی کے متعلق بالکل وہی شان نزول جو دوسرا میں نے بیان کیا تھا وہ بھی وجہ ہے آیت کریمہ کے نازل ہونے کی، اور ایک دوسرا شان نزول میں آپ حضرات کے سامنے اس کا ایک نیا پیش کر رہا ہوں۔ سماعت کریں پہلے۔ میرا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سن 5 ہجری کے اندر غزوہ بنی المصطلق، یہ ایک غزوہ ہوا تھا، ایک جنگ ہوئی تھی حضور کی مبارک زندگی کے اندر، اور میں آپ کے سامنے یہ بھی بتا چکا ہوں کہ غزوہ خاص اس لڑائی کو کہا جاتا ہے، اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس کے اندر خود میرا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شریک رہے ہیں۔ اس کو غزوہ کہا جاتا ہے محدثین و مفسرین کی بولی میں، اور جس کو حضور نے خود روانہ فرمایا ہو، آپ تشریف نہ لے گئے ہو اس لڑائی اور جنگ میں، تو اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ یہ موٹے طور پہ فرق کیا جاتا ہے غزوہ اور سریہ کے اندر۔ سریہ وہ جس میں حضور شامل نہ رہے ہوں، غزوہ وہ جس لڑائی میں خود میرا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی ہو۔ تو یہ سن 5 ہجری کے اندر مدینہ شریف سے کچھ دور غزوہ بنی المصطلق کے نام سے ایک جنگ ہوئی تھی۔ حضور وہاں سے جب واپس تشریف لا رہے تھے، لوٹ رہے تھے مدینہ شریف، کچھ منافقین بھی حضور کے ساتھ تھے جن کی مجبوری تھی آنا، ورنہ تو پھر ان کا نفاق جو ہے سب کے سامنے کھل کر کے آ جاتا۔ میرا مولا کو تو معلوم تھا ہی کہ یہ دل کے روگی ہیں، دل کے مریض ہیں، لیکن علل اعلان اگر وہ نہ جاتے تو سب کے سامنے وہ اوپن اور ایکسپوز ہو جاتے، اس لیے ان کی مجبوری تھی حضور کے ساتھ جانا۔ بہرحال جب حضور تشریف لا رہے تھے واپس، تو ایک موقع پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب نماز ادا فرمائی تو نماز کے بعد میں اس قدر زوردار آندھی آئی، اتنی تیز ہوا آئی کہ تمام جتنے بھی جو بھی سامان وغیرہ تھے سب کے سب ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے، اڑ گئے، اور سواریاں گھوڑے اونٹ وغیرہ جو ہے بدک کر کے ادھر ادھر بھاگ گئے۔ تو میرا مولا کی بھی ایک مبارک سواری تھی جو حضور کی مبارک اونٹنی تھی، وہ بھی جو ہے وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ اب جب یہ ہوا چلی، ہوا چلنے کے بعد میں بند ہو گئی، تو حضور نے ایک خبر سنائی صحابہ پاک کو۔ میرا مولا نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے یہ جو ہوا آئی ہے جانتے ہو کیا ہے؟ یہ آندھی جو آئی ہے پتہ ہے کیا خوشخبری ہے اس کے اندر؟ حضور نے فرمایا اس کے اندر خبر یہ ہے کہ مدینہ شریف کے اندر جو رفاع نامی ایک بڑا دل کا روگی تھا، منافق تھا، دل سے کافر تھا، بظاہر مومن لگتا تھا، حضور نے فرمایا اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا، وہ مر گیا ہے، یہ اس کی خبر ہے۔ تو جیسے میرا مولا نے یہ خبر سنائی، منافقین موجود تھے، ان کو بڑا دلی صدمہ ہوا، ان کو دلی دکھ درد ہوا، کیونکہ ان کے گروپ کا ایک بندہ مر گیا۔ تو ان کو جب درد ہوا، رنج ہوا، تو حضور نے اب فرمایا کہ میری سواری کدھر گئی، میری اونٹنی ذرا لاؤ اس کو تلاش کر کے دیکھو کہ کہاں ہے۔ جیسے ہی حضور نے اس خبر کے بعد میں اپنی سواری کی تلاش کرنے کا حکم جاری فرمایا، تو منافقین نے شوشہ چھوڑ دیا، ان کو بس اسی موقع کی تلاش تھی۔ انہوں نے فوراً یہ بات اور یہ افواہ اڑا دی کہ دیکھیے جی، انہوں نے کہا، اپنی بولی میں کہا، امام راضی نے تفسیر کبیر کے اندر اس کا جو الفاظ بیان فرمائی وہ یوں، انہوں نے کہا کہ انظروا الی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یخبر عن موت رفاعۃ المدینہ ولا يعرف این ناقتہ۔ انہوں نے کہا کہ جی ذرا دیکھیے حضور کو کہ یہاں بیٹھے مدینہ شریف میں ایک بندہ مر گیا، اس کی تو خبر دے رہے، لیکن یہاں کے یہاں اپنی سواری موجود تھی، اس کی خبر ہی نہیں۔ استغفر اللہ۔ انہوں نے حضور کی مبارک علم پر طنز کسا، حضور کے مبارک علم کے اندر انہوں نے چیمی گوئیاں کی، اور حضور کے علم مبارک پر اعتراض اور ایک اشکال کیا۔ کہا کہ جی حضور وہاں کی خبر دے رہے ہیں جو بڑی دور ہے، ابھی تو بہت فاصلہ ہے، اور یہاں کے یہاں ابھی جو سواری موجود تھی ادھر ادھر ہوگی اس کا کوئی پتہ ہی نہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی، صحابہ پاک نے حضور کو یہ بات شیئر فرما دی، حضور تک پہنچا تھی، تو میرا مولا آپ تشریف فرما ہوئے، کھڑے ہوئے، اور حضور نے اب اس وقت ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ الا تعجبون ان الناس من المنافقین یقولون کیت وکیت۔ حضور نے فرمایا کہ بڑا تعجب ہے ان منافقین پر جو مجھ مصطفیٰ کے علم کے اندر بحث کرتے ہیں اور نکتہ چینی کرتے ہیں، اس کے اندر اعتراض کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ آقا نے پھر آگے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا ان ناقتی فی ھذا الشعب قد لزمها زمامها بشجرۃ۔ حضور نے فرمایا میرے غلاموں، میری اونٹ نہیں، اب سنو، فلاں فلاں گھاٹی میں، پہاڑ کی فلاں فلاں گھاٹی میں جا کر تو اس کی نکیل جو ہے پیڑ سے ٹک گئی ہے، اس لیے وہ یہاں نہیں جا پائے۔ حضور نے فرمایا یہ کہتے کہ سواری کی نہیں پتا،
آپ نے فرمایا فلاں پہاڑ کی فلاں گھاٹی میں فلاں جگہ پر میری اونٹنے کی نکیل جو ہے ایک پیڑ سے پھنس گئی ہے، اٹک گئی ہے، تو اس وجہ سے وہ وہاں سے نہیں آ پڑی، جاؤ وہاں سے جا کر اس کو چھڑا کر کے لے کے آ جاؤ۔ حضور نے یہ فرمان جاری فرمانا تھا، صحابہ کرام فوراً دوڑے ہیں تیزی کے ساتھ حضور کے حکم کی تعمیل فرماتے ہوئے، اور واقعی جا کر دیکھا کہ حضور نے جس پہاڑ کا جس گھاٹی کا نام بیان فرمایا تھا، بعین ہی اسی جگہ پر میرا آقا مولا کی مبارک سواری آپ کی اونٹنی کی نکیل جو ایک پیڑ سے اٹکی ہوئی تھی اس طریقے سے وہ سواری چھوڑا کر کے صحابہ پاک لے آئے۔ تو اس سے ایک بات تو یہ پتا چلا کہ حضور کے مبارک علم کے اندر چینی گوئی کرنا، نکتہ چینی کرنا، اس کے اندر اعتراض کرنا، یہ ہمیشہ سدا سے منافقوں کا طریقہ رہا۔ اور الحمدللہ ہم سنی تو ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، اور کوئی غیب کیا تجھ سے یہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور جن کا عقیدہ وہ ہے وہ آپ نے سماعت کر لیا۔ تو اس وقت آیت کریمہ نازل فرمائی، یہ اس کا ایک دوسرا شان نزول نیا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ کل والا شان نزول سمجھ لیں، سن لیں تو پھر اور آسانی ہوگی اس سبق کو سمجھنے میں۔ کچھ کفار، ان کی ایک بڑی جماعت اور حضور کے خاص رشتہ دار حضور کے دربار میں حاضر ہوئے، اور میرا آقا مولا سے ایک ڈیمانڈ کی، بڑے پیارے انداز میں، بڑے ایک نرم لہجے میں، کیونکہ ان کا مقصد تھا، اس کے اندر ان کی دنیا اس کے اندر چھپی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا حضور سے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لعل اللہ ان یخبرک بالرقص والغلاء حتی نربح۔ حضور، انہوں نے کہا کہ حضور آپ کیوں نہ اپنے رب سے یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ کب مندی ہوگی کب تیزی ہوگی، یعنی کہ چیزوں کے اندر کب مندی گراوٹ ہوگی تو ہر چیز کا پرائز جو ہے ڈاؤن جائے گا، اور کس وقت میں وہ ہے جو اس کا پرائز آسمان چھونے لگے گا۔ آپ اگر ہمیں یہ بتا دیں بڑی مہربانی ہوگی، بڑا آپ کا کرم ہوگا، کیونکہ ہم باہر تجارت کے لیے جاتے ہیں تو جب مندی ہوگی سامان خرید لیں گے، اسٹاک کر لیں گے، بھنڈار بھر لیں گے، جب تیزی آئے گی فل ہم تیزی ہو جائے گی ہر چیز کے اوپر، تو پھر اس وقت ہم اپنا سامان سیل کریں گے تو بڑا نفع ہوگا۔ حضور کیوں نہ آپ رب سے یہ باتیں پوچھ کر کے ہمیں بتا دیں تاکہ ہمیں فائدہ ہو۔ وجہ ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، آپ سے خونی رشتہ ہے، تو حضور ہمارا فائدہ ہو جائے گا، یہ بات بتا دیجئے گا۔ پھر انہوں نے اگلی ایک اور بات کہی حضور سے، وَبِالْأَرْضِ الَّتِي تَجْدَبُ حَتَّى نَرْتَحِلَ إِلَى الْأَرْضِ الْخَصْبَةِ۔ انہوں نے کہا کہ حضور اس زمین کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑا پہلے خبردار کر دیجئے گا کہ جہاں اکال پڑنے والا ہے، کیونکہ اکال جس زمین پر جس دھرتی پر آنے والا ہوگا، ہم وہاں سے پہلے ہی جو ہے اپنا سامان پیک کر کے نکل جائیں گے، اور کہیں ایسی سرسبز و شاداب زمین اپنے لیے لوکیشن تلاش کر لیں گے جہاں ہمارا اچھا خاصا گزارا ہو سکے۔ تو یہ انہوں نے دو باتیں جب حضور سے کہی، اور منافقین نے حضور کے مبارک علم کے اندر طنز کسا، اس وقت آیت کریمہ نازل فرمائی۔ رب نے ارشاد فرمایا، میرے حبیب اب ان سے یوں فرما دیجئے جو آپ سے نفع کے امیدوار ہیں، تجارت کے اندر آپ سے چاہتے ہیں کہ فائدہ اٹھائیں اور اکال سے بچنا چاہتے ہیں، تو ان سے یوں فرما دیجئے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر بتائے کوئی بندہ علم کا ایک ذرہ بھی نہیں جان سکتا۔ پہلی بات یہ عقیدہ نوٹ فرما لے۔ حضور نے سب سے پہلے یہ مقدمہ کے طور پہ بات بیان فرمائی کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک کسی کو نہیں بتائے گا کوئی نہیں جان سکتا، لیکن میں رب کا حبیب ہوں، اس کا محبوب ہوں، اس کا میں پسندیدہ ہوں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا چاہے مجھے علم عطا فرما دے۔ یہ آگے رب نے بیان فرمایا کہ ہاں جتنا رب چاہے وہ بیان فرما دے، لیکن تم چاہتے ہو کہ میں رب کے علموں کا راز جو رب نے مجھے عطا فرمایا تم جیسے نالائقوں کے سامنے اس کو پھیلا دوں، تم جیسے نالائقوں کو وقت سے پہلے بتا دوں۔ تو یہ رب کے راز جو ہیں، جو راز رکھنے کی جو مجھے حکم اور جو ارشاد فرمایا گیا، تو یہ رب کے رازوں کے اندر جو ہے یہ رب کے راز پھیلانا ہو جائے گا، جو کہ میں ہرگز نہیں کر سکتا۔ دوسرا جواب یہاں جو حضور نے علم غیب کے لیے منع فرمایا کہ میں غیب نہیں جانتا۔ عام طور پہ جتنے بھی وہابی، دیوبندی، نجدی، جتنے بھی گمراہ فرقے حضور کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، وہ اسی آیت کریمہ کو بڑے زور شور کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ جی دیکھیں حضور فرماتے کہ میں غیب نہیں جانتا، یہاں انہوں نے یہ کہا۔ تو اب یہاں اس کا جواب امام رازی نے تفسیر کبیر میں، اسی طریقے سے روح البیان کے اندر اسماعیل حقی نے، اور اسی طریقے سے حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی نے اپنی کتاب تفسیر نعیمی کے اندر، اور اسی طریقے سے حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی کی کتاب جاء الحق کے اندر، ان کا تمام کا جواب نچوڑ یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ میں رب کے بتائے بغیر غیب نہیں جانتا، اور یہ بات بالکل درست ہے۔ رب کے بتائے بغیر غیب تو کیا کوئی بندہ علم کا ایک نقطہ نہیں جان سکتا۔ رب جس کو جتنا چاہے عطا فرما دے، اور رب نے کس کو کتنا عطا فرمایا
ہمارا کہنا یہ کہ رب نے جس کو جتنا عطا فرمایا ان سب سے زیادہ رب نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا. رب نے جس کو بھی عطا فرمایا, حضرت آدم کا عیسیٰ علیہ السلام, تمام نبیوں کو رب نے جتنا عطا فرمایا ان تمام نبیوں کے اجتماعی طور سے زیادہ اپنے حبیب کو عطا فرمایا. اور خود میرا آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو بیان فرمایا اس چیز کا. حضور نے قیامت کا علم بھی بتایا, جیسے میں نے آپ کے سامنے کل پیش کیا. ایک اور حدیث پاک سماعت کر لیں تو مسئلہ بالکل حل ہو جائے گا. جو لوگ حضور کے علم غیب کو پر اعتراض کرتے ہیں, اور یہ حدیث پاک مسلم شریف کے اندر, صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نے بیان فرمائی, اور مشکاہ شریف کے اندر بھی حدیث پاک ہے. اس کے علاوہ بڑی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے. امام رازی نے تفسیر کبیر میں بیان فرمائی, اور امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے روح البیان کے اندر بھی بیان فرمائی. سنیں حدیث پاک. حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے, قام فینا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما ترک شیئا یکون فی مقامہ ذالک الا حدث بہ الی قیام الساعہ. آپ ارشاد فرماتے کہ حضور ایک دن ہمارے سامنے منبر پر تشریف فرما ہوا, اور حضور نے منبر پر کھڑے کھڑے ہمیں جو بھی دنیا میں ہونا تھا آخری وقت تک سب کچھ بیان فرمایا. کیوں جی؟ اور صحابی فرما رہے کہ جو بھی دنیا میں کچھ ہونا ہے اور جو ہو چکا ہے سب کچھ میرا آقا مولانا منبر شریف پر کھڑے کھڑے ارشاد فرما دیا. چھوٹے واقعے سے لے کے بڑے واقعے تک, بڑے سے لے کے بڑے سے بڑے واقعے تک میرا آقا مولا نے سب کچھ بیان فرما دیا. آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں حضور نے یہاں تک بھی بیان فرما دیا, حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم. فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ حضور نے بیان فرما دیا کہ جنتی جنت میں داخل ہو چکے, دوزخی دوزخ میں داخل ہو گئے. حضور نے یہاں تک بھی گرایا کہ اس کے بعد میں قیامت آنی ہے, قیامت کے بعد میں حساب کتاب ہونا ہے, پھر میدان محشر سجنا ہے, پھر ایک پل صراط ہے جس پر جنت دوزخ کے راستے طے کیے جائیں گے, پھر اس کے بعد میں جنتی جنت میں جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں جائیں گے. تو آپ میرے کو بتائیں ایمان سے کہ جب حضور نے جنتیوں کے جنت میں انٹری ہونے تک, دوزخ میں ڈالے جانے تک تمام واقعات بیان فرما دیے, تو کچھ چھوٹا ہے بھی نہیں؟ کچھ نہیں چھوٹا, کچھ نہیں چھوٹا. اور لیکن یہ حضور کا معجزہ ہے کہ آپ نے ایک مختصر شارٹ ٹائم کے اندر پوری دنیا کے سارے واقعات بیان فرما دیے. یہ اسی طریقے سے جیسے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو جو زبور شریف عطا فرمائی گئی تھی, بڑی لمبی ایک چوڑی کتاب تھی, بہت لمبی چوڑی کتاب تھی. تو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا ایک بہت بڑا معجزہ یہ تھا کہ آپ جب گھوڑے پر سوار ہوا کرتے تھے تو ایک رکاب سے دوسرے رکاب میں پیر رکھنے تک مکمل زبور شریف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. حالانکہ کوئی بندہ ایک پیج بھی نہیں پڑھ سکتا. قرآن شریف جو بڑی مختصر کتاب ہے, اس کا ایک مکمل پیج جو 15 لائن کی جو قرآن شریف ہوتی ہے, اس کا ایک پیج بھی نہیں پڑھ سکتا اتنے دیر میں کہ ایک رکاب سے دوسرے رکاب میں پیر رکھا جائے. بڑا مختصر, 1 منٹ بھی نہیں لگے گا بندہ ادھر پیر رکھے اور گھوڑے پر سوار ہو کر ادھر پیر رکھ دے. لیکن اتنے سے شارٹ ٹائم میں حضرت داؤد علیہ السلام اتنی لمبی بھاری بھرکم کتاب, ہزاروں پیجوں کی جو کتاب ہے, اس کو آپ مکمل تلاوت کر کے ختم فرما دیا کرتے. تو جب حضرت داؤد علیہ السلام کا اتنا بڑا معجزہ ہے, تو میرا آقا مولا تو تمام انبیاء کے معجزات کی رب نے آپ کو عطا فرمائے, اس سے زیادہ اور سوا آپ کو عطا فرمائے. تو یہ حضور کا معجزہ ہے. بہرحال ان آیت کریمہ سے جو لوگ دلیل لیتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں, تو یہ بالکل اس بات کا دلالت نہیں کرتی, بلکہ حضور نے فرمایا کہ میں رب کے بتائے بغیر میں تو کیا کوئی بھی کچھ نہیں جان سکتا, اور میں رب کے بتائے بغیر علم غیب نہیں جانتا. اگر تمہاری جیسی چاہت ہے, ایسا ہی ہے کہ رب کے بتائے بغیر میں جان لوں, تو پھر نہ میرے کو کسی جنگ میں ہار ہو, نہ میرے کو تم کوئی تکلیف پہنچا سکتے ہو. اور اگر میرے کو معلوم ہو کہ کون میرے پر ایمان نہیں لائے گا, کون نہیں لائے گا, تو میں جو ایمان لائیں گے صرف انہی کو دعوت دوں, تمہیں چھوڑ دوں. حضور فرمائے رب جتنا بتائے اتنا میں جانتا ہوں. سماعت کریں. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. میرے حبیب فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں. رب میرا بھلا چاہے تو بھلا ہوگا, اور رب نہیں چاہے تو نہیں ہوگا. تم اپنے لیے پوچھ رہے ہو, رب نے میرا بھی جو بھی اختیار ہے سب کچھ میرا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے, وہ جتنا چاہے مجھے عطا فرماتا ہے. الا ما شاء اللہ, مگر جو اللہ چاہے. ہاں جو اللہ چاہے تو میرے کو نفع نقصان کا اس نے اختیار دیا ہے. پھر رب نے اپنے اختیار سے میرے کو دیا ہے کہ ہم جس کو اپنی نظر سے گرا دیں وہ گر جائے, اور جس کو اپنی نظر میں اٹھائیں وہ اونچا چلا جائے. حضور نے اپنے صحابہ پاک کو اپنی نظر میں بسایا تو رب نے ان کو بڑا اونچا مقام عطا فرما کر کے خوشخبری دی, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. رب ان سے راضی, وہ رب سے راضی.
یہ کب خوشخبری دی؟ جب میرا قوم اللہ کی مبارک نظر میں وہ بس گئے، اور جو رب کی حضور کی نظر سے گر گیا تو اس کے لیے رب نے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائے، اور وہ ہو ہی گیا جو حضور کی مبارک نظر سے گر گیا۔ اعلیٰ حضرت آپ ارشاد فرماتے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مفر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ آپ فرماتے حضور کا دربار قبولیت کا دربار۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میں غیب جان لیا کرتا رب کے بغیر بتائے تو یوں ہوتا کہ میں نے بہت بھلائی جمع کر لی، یعنی کہ رب کے بتائے بغیر ہی اگر میں غیب جان لیتا تو پھر میں خود مختار ہو جاتا، مستقل میری یہ ایک خوبی ہو جاتی۔ حالانکہ یہ رب کے علاوہ کسی کی ذاتی صفت نہیں ہے غیب جاننا، رب کی ذاتی خوبی ہے، اس کی ذاتی صفت ہے غیب کا علم، اور جس کے بھی پاس ہے اس کا عطا ہی ہے، ذاتی کسی کا نہیں، پرسنل کسی کا نہیں، پرسنل تو ساری چیزیں رب کی ہیں۔ آگے فرمایا وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی برائی نہیں پہنچتی، ان انا الا نذیر مبشر لقوم یؤمنون۔ حضور نے آگے ارشاد فرمایا تم جو سوالات میرے سے کرتے ہو ان سوالات کے لیے رب نے میرے کو بھیجا ہی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ رب نے میرے کو جن کاموں کے واسطے بھیجا میرا مقصد ہے نذیر اور بشیر بن کر کے آنا، یعنی کہ نافرمانوں کو رب کا ڈر سنانا، فرما برداروں کو رب کی خوشخبریاں سنانا۔ یہ قبول کرو، تم نافرمان ہو تو رب کا ڈر سنو، باز آؤ، اور میرے جو فرما بردار ہیں ان کے لیے میں خوشخبری لے کر کے آیا۔ ان انا الا نذیر مبشر لقوم یؤمنون، میں تو یہی ڈر اور خوشی سنانے والا ہوں انہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ان باتوں کو سمجھ کر کے عمل میں لانے کی توفیق عطا